اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ایک اور مثال پیش خدمت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ عبادت کا لفظ جو ہم صرف اللہ کی کریں گے، اس کا مطلب غلامی، جو وہ کہے، جتنا کہے، جیسا کہے، ہم تیار ہیں۔ عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے انبیاء آتے رہے ہیں، رسول آتے رہے ہیں، اور اسے کہتے ہیں اتباع، کہ عبادت کا صحیح طریقہ انبیاء سکھاتے ہیں اور ہم ان کی بالکل ویسی ہی کاپی کریں گے جیسا وہ کہیں گے۔ وہ کہے گا یہ کاٹ دو، کاٹ دیں گے، وہ کہے گا ایسا کرو تو کریں گے، وہ کہے گا رک جاؤ تو ہم رک جائیں گے۔ اور جس طریقے پہ نبی نے سکھایا ہے عبادت کرنا، ساری کی ساری زندگی عبادت ہے۔ اب اس کے نیچے ہے اطاعت۔ اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، اتباع کہتے ہیں تقلید کو، بس اپنے آپ کو سونپ دینا، اپنے نبی کے ہاتھوں سونپ دینا اور انڈائریکٹلی اللہ کے آگے جھک جانا۔ اطاعت میں اولو الامر کی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی کریں گے، اساتذہ یعنی استادوں کی کریں گے، شوہر، امام، والدین، یہ سب اولو الامر میں آتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے محبت کا۔ محبت ہم سب سے کریں گے جس کی صفات، جس کی اچھائیاں قرآن اور حدیث کی صفات سے میچ ہوتی ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میچ ہوتی ہوں۔ ہر وہ شخص عزت کے لائق ہے جو سچ بولتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو اور اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلتا ہو۔ اور محبت کے لیے عزت کا ہونا ضروری ہے، بغیر عزت کی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم ہر اس انسان کی، ہر اس چیز کی، شے کی عزت کریں گے جو محبت کے لائق ہو، یعنی پھر وہی بات ہو گئی، قرآن اور حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صفات سے میچ ہونے والی ہر چیز کی ہم عزت کریں گے۔ اور عزت کرنے کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب تک کسی چیز کے بارے میں پورا تعارف نہ ہو، جب تک آپ علم حاصل نہ کریں، عزت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ یہاں سے چلیے پھر، یعنی آپ جب تک علم حاصل نہیں کریں گے قرآن کا، تو نہ آپ کو نبی کی سچی عزت آپ کے دل میں آئے گی۔ قصے کہانیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ قرآن کا علم حاصل نہیں کریں گے، نبی کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے، تب تک آپ کے دل و دماغ میں نبی کے لیے، اللہ کے لیے عزت پیدا نہیں ہوگی۔ اگر یہ سمجھتے ہیں عزت ہے انگوٹھے چومنے سے، تو آپ بہت بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بنا قرآن سمجھے کے، بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جانے کے، آپ کے دل میں نہ اسلام کے لیے عزت ہے، نہ نبی کے لیے عزت ہے، نہ اللہ کے لیے عزت ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہم گناہ نہیں چھوڑ پا رہے۔ اگر عزت ہوتی تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی، اس کی کتاب سے محبت ہوتی، اس کے بعد اس کی ہم فرما برداری کرتے، اس کے بعد ہم ہمارے نبی کی اتباع کرتے، اس کے بعد ہم اللہ کی عبادت کرتے۔ اب آئیے میں اس چیز کو دوسری طریقے سے سمجھانا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی گھر بناتے ہیں، انجینئرز ہیں یا پھر کوئی معمولی انسان بھی ہے، تو جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو بیسیکلی وہ اپنے دماغ کی زمین میں ایک بڑا کھڈا کھودتا ہے، ایک بڑا سا گڑا لگاتا ہے تاکہ اس میں سے پلرز اٹھائے۔ آپ نے سنا ہوگا اسلام کے 5 پلرز ہیں، جبکہ 6 ہیں۔ وہ بعد میں بھی ایک آیت نازل ہوئی تھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم کو دعوت دینا فرض ہے اگر تم مسلمان ہو۔ تو سب سے پہلا پلر کیا ہے؟ توحید ہے، کلمہ شہادت، یہ نمبر 1۔ کلمہ توحید آپ سب سے پہلے بیس ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صلاح۔ صلاح اصل میں نماز اس کا بہت چھوٹا ترجمہ ہے۔ صلاح رحمتوں کو کہتے ہیں، یعنی قرآن کا علم حاصل کرنا۔ اس کے بعد روزے رہنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا یا قربانی دینا، اور دعوت قرآن۔ یہ اب آپ کے پلرز ہیں۔ آپ نے علم حاصل کیا اور کرتے رہ رہے ہیں، اب آپ کے پلرز اٹھ رہے ہیں یہاں سے۔ یہ 6 پلر جب اٹھیں گے تو ریسپیکٹ پیدا ہوگی۔ نو ریسپیکٹ وداؤٹ نالج، نو نالج وداؤٹ 6 پلرز۔ آپ یہ کام کرتے ہوئے قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، نمازوں میں قرآن سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کے دل میں ایمان بھی ہے،
ہر رمضان کے روزے بھی رہتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور جو ہے قربانی بھی کرتے ہیں، تو آپ کے دل میں عزت بڑھ رہی ہے. یہ پلرز پھر اٹھے اور یہ اوپر کی طرف گئے، تو اب آپ جیسے جیسے وہ 6 کام کنٹینیو کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر آپ پہنچاتے ہیں تو آپ کو انہی عزت کی بنیاد کے اوپر اور پلرز آگے بڑھ کے محبت کا فلور تیار ہوگا. یہ گراؤنڈ فلور ہو گیا، یہ بیسمنٹ ہو گیا، اب آپ کو فرسٹ فلور تیار ہو گیا. یہ ہے محبت اللہ اور اس کے رسول سے اور تمام مومنین سے، تمام دنیا کے لوگوں سے. اس کے بعد اطاعت ہے رسول کی اور اولو الامر کی. اب پھر پلرز آگے بڑھے، اب آپ نے پھر یہ 6 چیزوں کو جو ہے ساتھ لے کے آپ چلتے رہے. عزت ہوئی، محبت ہوئی، اب اطاعت پہ آ گئے اور پلرز آگے بڑھے. آپ کنٹینیو یہ کام کر رہے ہیں، 6 فرائض انجام دے رہے ہیں. اس کے بنا آپ کی بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکتی، کوئی فلور نہیں بن سکتا. یہ اتباع رسول ہے. تو یاد رکھیے، کسی انسان کی عزت، کسی بھی انسان کی، چاہے وہ اہل بیت ہو یا صحابہ اکرام ہو، علماء ہو، شہداء ہو، بزرگان دین ہو، والدین ہو، اور جو ہے امام ہو، یا آپ کے لیڈر ہو، شوہر ہو، والدین ہو، محبوب ہو، محبوبہ ہو، ان کو آپ یہاں تک لا سکتے ہیں. بس وہ بھی محبت اگر ہو، محبت کی بنیاد عزت ہو، اس کے اندر قرآن اور حدیث کی میچنگ ہو، یہ میچنگ ہو، تو اس میچنگ کے اوپر آپ عزت کریں، محبت بھی اسی سے کریں، اور اطاعت میں بس یہاں تک لا کے آپ روک دیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر اولو الامر میں اور آپ میں، ان تمام لوگوں میں اگر وہ ہو جائے، پرابلم ہو جائے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ جاؤ. اب اس کے بعد نمبر آتا ہے اتباع کا، اتباع رسول. بس اسے آپ یوں کہیے تقلید ہم صرف نبی کی کریں گے، کسی امام کی نہیں کریں گے. آنکھ بند کر کے جو چلنا ہے، مان لینا ہے کسی بات کو، کیونکہ ہمارے پاس بنیاد ہے، پوری علم کی بنیاد ہے، فرائض کی بنیاد ہے. ہم ایسے ہی کسی کی جو ہے اتباع نہیں کرتے. اور اتباع کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جیسا کر کے دکھایا عبادت کا طریقہ، ہم وہ کریں گے. اور آپ دیکھ لیجئے، یہ ہے پورا کمپلیٹ اسلام. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے اس کے پیچھے محنت کی ہے سمجھانے کی، میرا سمجھانا، میرا سمجھنا، یہ سب کچھ کام میں آئے اور لوگ اس کے اوپر آسانی سے عمل کر سکیں اور یہ سمجھ جائیں کہ جو لڑکے لڑکیاں نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں یا خودکشی کرتے ہیں یا طلاق ہو جانے پہ بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں یا کسی کی موت پہ غمزدہ ہو جاتے ہیں اور وہ خود بھی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹلی اس انسان کو عبادت کے درجے میں لے جا رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. ایون ہم نبی کی بھی عبادت نہیں کریں گے، ہم رسول کی اتباع کریں گے. اور یہی ہو رہا ہے شرک میں. دیکھ لیجئے آپ، ایک پوری کی پورا گروپ ہے، ایک پورے کا پورا فرقہ ہے جو نبی کو اللہ کی جگہ پہ بٹھا رہا ہے، انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی، شعوری یا غیر شعوری طور پہ. آج کل تو انسان یہاں تک کے بھی قابل نہیں ہے، عزت کے بھی لائق نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس معاملے میں پورے بات میں، یہ پورے ویڈیو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ اسے معاف کر دے اور میرے اور آپ سب کے دل و دماغ سے اس کو ڈیلیٹ کر دے. جو باتیں صحیح ہیں ان باتوں کو دماغ میں سیو کر دیجئے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یہ کمپلیٹ پیکج کو ملا کے کہتے ہیں عبادت. عبادت کے اندر علم بھی شامل ہے، عزت بھی ہے، محبت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہے. اور فرائض کی بنا پہ، فرائض کے بنا بغیر عبادت ناممکن ہے. کوئی بھی عبادت، آپ کی پوری زندگی میں اچھے کام کرنا، برائیوں سے بچنا، لوگوں کو بچانا، یہ پوری عبادت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.